غیبی دولت حاصل کرنے کا تیز ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ رات کو اس عمل کو کر سو جانا، صبح اٹھ کر دیکھ لینا، آپ کی ہر مراد پوری ہو چکی ہوگی۔ آپ کے ارد گرد دولت ہی دولت بکھری پڑی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیبی دولت کا آج آپ کو تیز ترین وظیفہ، اپنی زندگی کا وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی، میری بہن ہو یا میرے بھائی ہو یا پھر کوئی بھی ہو، میرے بزرگ ہو، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن میں معجزات ہم نے خود ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا مجرب ہے کہ یقین کریں، دولت ہو، مالی پریشانی ہو، انشاءاللہ سب کچھ منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ایک دن کے معجزاتی وظیفے کو اپنی زندگی میں لازمی ایک بار ضرور آزما لینا۔ یہ وظیفہ کرنے میں اور پڑھنے میں اتنا آسان ہے، لیکن یہ عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ اوپر ہے، اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں ان کی کوئی بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اور پیارے دوستو، اس کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اندر ہمارے جو زبان ہے وہ تھکتی بھی نہیں ہے، اور ذکر الہی ہماری زبان پر جاری و ساری بھی رہتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، اور ہماری پریشانیاں بھی ایک دم حل ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو تیر بہ ہدف ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میری بہنوں، غیبی دولت کو اگر پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو یوں تو آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل ایک دن پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو یقین کریں اتنا مجرب اور طاقتور امر ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات بدل لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اس ویڈیو میں جس ترتیب سے میں بتاؤں گا، پہلے آپ لوگ سنو گے اور اس کے بعد ہی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک اچھے انداز میں کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کی حیران عقل رہ جائے گی، یہ اتنا آسان سا عمل ہے، لیکن جب اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اس وظیفے کو پڑھو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ غیبی طریقے سے پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ ایک دن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے، ان لوگوں کی ایک دن میں ہی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ سکے، آپ کے نصیب بھی چمک جائے، تو پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اگر آج تک بے شمار مرتبہ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے لیکن آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو سکا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ غیبی دولت کا وظیفہ جس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ غیر سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ جو میرے بھائی، میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو میں اللہ پاک سے اس ویڈیو میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ سب آمین کہیں کہ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے مولا، جو بھی میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، آمین۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ بھی آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو حضور پاک کا ایمان افروز واقعہ سنائی دیتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ محترم ناظرین، مکہ مکرمہ کو فتح ہوئے ابھی ایک دن گزرا تھا، خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ فضالہ بن عمیر نے آپ کو دیکھا تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا فضالہ ہو؟
اس نے جواب دیا جی ہاں فضالہ ہوں۔ رسول برحق نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا جی کوئی خاص ارادہ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا فضالہ تم کسی اور ہی ارادے سے آئے ہو؟ وہ حیران زرہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا فضالہ تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو۔ پھر آپ نے سینے کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون اور سرور حاصل ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں جس شخص کو قتل کرنے آیا تھا اب میرے لیے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ میں کچھ دیر تک اس عظیم ہستی کو ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے دل کی روشنی برابر بڑھتی رہی اور میری روح کو ایسی فرحت حاصل ہوتی رہی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہجرت مدینہ کے دوران پیش آیا۔ قریش مکہ نے رسول برحق کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ انعام کے لالچ میں جو شخص سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ رباخ اور ساحل برحق کے درمیان میدان میں سے گزر رہے تھے تو سراقہ کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے گھوڑے آپ کے تعاقب میں ڈال دیا۔ دل میں خوش ہوا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ گھوڑے کو زور دیا اور ایڑ لگا دی۔ قدرت مسکرائی اور دوسرے ہی لمحے اس کا گھوڑا گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا اور تیزی سے اٹھ کر گھوڑے کو اٹھا لیا۔ چند قدم ٹہلا اور پھر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ محبوب خدا ذکر و فکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے چلے جا رہے تھے۔ سراقہ پر نظر پڑی تو اپنے خدا سے فریاد کی پروردگار ہمیں اس کے شر سے بچانا۔ زبان مبارک سے دائیں کلمات پورے ہوئے تھے کہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور زمین پر آ گرا۔ سمجھ گیا کہ خدا نے ان کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا ہے۔ اٹھا اور نہایتی عاجزی کے ساتھ جان کی امان طلب کی۔ نبی مہربان نے امان دے دی تو کہنے لگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرے کے کنگن پہنچا دیے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ نبی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا لیکن اس دل خراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آپ کو بڑی توجہ سے بڑی دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلایا جائے اس ترتیب سے آپ کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی جو مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ خود دیکھیں گے اور اکثر ایسے میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ نے تو پیسے کے علاوہ تو کوئی وظیفہ بتاتے ہی نہیں، تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ پیسوں کے بنا اس دور میں کوئی چیز رہ گئی ہے کیا باقی؟ جو لوگ پریشان حال ہیں سسکیاں لے رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں اور بیٹے اپنی ماں کے لیے دوائی تک خرید کے نہیں لا رہے، تو پیارے دوستو یہ سب کچھ مال کی وجہ سے تو ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں گے اور رزق حلال طلب کریں گے تو اللہ پاک سلامتی والا یہ رزق آپ کو عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں، اور بعض عمل کی کچھ ترتیب ہوتی ہے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیے گا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور ثواب کی نیت سے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں پڑھوں گا اور آپ لوگ سماعت کیجئے گا۔ انشاءاللہ مجھے پڑھنے کا اور آپ لوگوں کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप लोगों ने जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने आगे क्या पढ़ना है ये समझ ले। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मेरी प्यारे बहनों, मेरी प्यारे भाइयों, आपको फौरी एक मरतबा सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है आज के अमल के अंदर, आज के वजीफे के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये 2 हो गया। फिर तीसरी बार पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये 3 मरतबा हो गया। आप लोगों ने इस वजीफे को 3 मरतबा पढ़ लेना है। जब 3 मरतबा ये वजीफा पढ़ लें प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, तो उसके बाद आप लोगों को फौरन से यानी कि उसी वक्त जो कलिमात पढ़ने हैं, बड़े आसान से कलिमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह और या रज़्ज़ाक़ु और या अल्लाह 1 मरतबा हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह व रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह 2 मरतबा हो गया। इस वजीफे को भी आपको 3 मरतबा पढ़ लेना है। ये पूरा अमल जो शुरू से मैंने आपको बतलाया उन कलिमात तक, इसके बाद आखिरी वजीफा आपको जो पढ़ना है और आज का अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में जो आपको वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी 3 वज़ाइफ आपको दुरूद पाक पढ़ने के बाद पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूँ। तीसरा वजीफा कौन सा पढ़ना है ये भी समझ लें। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद पहले भी पढ़ा हो। ये वजीफा बहुत आसान सा वजीफा है। इस वजीफे के लिए आपको अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो आप लोग अपने हाथों की उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये वजीफा है प्यारे साथियों, प्यारे बहनों, अल मुक्तदिरु। ये 1 मरतबा हो गया, यानी कि इसकी एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़ लेनी है, अल मुक्तदिरु अल मुक्तदिरु अल मुक्तदिरु। उसके बाद जो आपने अव्वल दुरूद पाक पढ़ा तो ये आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेंगे उतनी ही बार। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।